حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا قرآن کریم میں آتے ہیں، یہ محض قصہ کہانی نہیں ہوتے، یہ درحقیقت عبرت اور سبق لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ پچھلی امت میں ایک شخص تھا، اس کو کوئی ضرورت تھی پیسوں کی، تو کسی کے پاس گیا اور اس نے کہا مجھے 1000 دینار قرض دے دو۔ 1000 دینار یعنی اشرفیہ سونے کے سکے ہوتے تھے، بڑی رقم تھی 1000 دینار، اس لحاظ اس زمانے کے لحاظ سے تو بھی تھی، آج بھی 1000 دینار کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ 1000 دینار لے کر میں کہیں تجارت کروں اور تجارت سے اپنا روزگار چلاؤں، پھر بعد میں اس کو واپس کر دوں۔ تو جس سے قرض لینے گیا تھا اس نے کہا بھائی کوئی گواہ لاؤ، کوئی گواہ ہو کہ جو گواہی دے کہ تم نے مجھ سے 1000 دینار قرض لیے ہیں۔ اس نے کفا باللہ شہیدا، بھائی میرے پاس گواہ کو نہیں ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کوئی ضامن لاؤ کہ جو ضمانت لے کہ تم ادا کرو گے، اگر نہیں ادا کیا تو وہ ادا کرے گا تمہاری طرف سے۔ تو کہا کفا باللہ وکیلا کفیلا، میرے پاس کوئی ضامن وامن نہیں، اللہ ہی بس ضمانت، اللہ ضامن۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جب تم نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو کفیل بنایا، تو میں بھی کسی اور کفیل کا مطالبہ نہیں کرتا، لو 1000 دینا دے دیے، اور وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت میں فلاں تاریخ کو تم یہ واپس کرو گے اتنے میں۔ یہ لے کر چلا گیا، لیکن آدمی تھا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو کفیل بنایا، چلا گیا اور سمندر سے کشتی میں بیٹھ کے کسی دوسری جگہ چلا گیا، اور وہاں جا کر شاید تجارت کی ہوگی، کچھ کمایا ہوگا۔ جب قرضے کی واپسی کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ میں نے وعدہ کیا اور میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، تو لاؤ اب میں واپس کروں۔ اب جو واپس جانے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی، اب جب پہنچا وہاں پر جہاں سے کشتیاں ملتی ہیں تو کشتی نہیں ملتی کوئی، وہ کشتی جو اس کو وہاں تک پہنچا دے۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اللہ کی گواہی پر، اللہ کی کفالت پر اس سے قرض مانگا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے اور میں ادا نہیں کر سکوں گا تو کتنی بری بات ہوگی۔ آخر کیا کیا اس نے کہ اپنا سا کام تو میں کر لوں، باقی اللہ کے حوالے۔ اس نے یہ کیا کہ ایک کھجور کا ایک شتیر لے کر اس کو کھودا اور 1000 دینار تو شتیر اسے ڈال دیا سمندر میں۔ اب جس شخص نے قرض دیا تھا 1000 دینار، وہ کسی وقت ایسے ہی سیر ویر کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک شتیر بہتا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ لکڑی ہے تو اپنے گھر میں یہ کام آئے گی ایندھن کے طور پر، تو وہ شتیر اس نے اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے گھر لایا۔ اس شتیر کو کھولا، اس کو جو سوچا ہوگا کہ اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کروں گا، دیکھا تو اس پہ ڈانٹ واٹ لگی ہوئی تھی، اس کو کھولا، اندر سے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس میں 1000 دینار رکھے ہوئے تھے، وہ اس کو مل گئے۔ ادھر کچھ دن کے بعد اس کو سواری مل گئی، دوسرے جزیرے میں جو تھا مقروض، اس کو سواری مل گئی، وہ سواری میں بیٹھ کر واپس آیا اور آ کر 1000 دینار لے کر اس کے گھر پہنچا اور کہا کہ بھائی میں نے تم سے 1000 دینار لیے تھے، تم نے مجھے بھروسہ کیا اللہ پر، اللہ کی ضمانت پر، تو میں یہ 1000 دینار تو میں وقت پر لا نہیں سکا، اس واسطے کہ وہ کشتی مجھے ملی نہیں تھی، لہذا 1000 دینار یہ میں اب دینے آیا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا تمہارا 1000 دینار کا قرضہ تو اللہ نے ادا کر دیا۔ اس نے کیا ہوا کہ اس طرح میں نے شتیر کے اندر سے مجھے 1000 دینار مل گئے۔ یہ واقعہ بیان فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں بیان فرمایا؟ ہمیں آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے
اپنے ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا کام بنا دیتے ہیں، اس کا قرضہ بھی ادا کروا دیتے ہیں، اس کی دینداری بھی پوری کرا دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اپنا سا کام کر لو۔ لیکن جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو بھاگے دروازے کی طرف، استبق الباب، دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ پتا ہے کہ دروازے میں تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بھاگے کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کے دروازے تک پہنچ جاؤں۔ دروازے کھولنا کسی اور کا کام ہے، تو اپنی طرف سے جو کوشش تھی وہ کر لی اور کر کے پھر دروازہ کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ تو جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اللہ نے اپنے حصے کا کام کر لیا کہ دروازے کے تالے توڑ دیے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار میں باید طویل، کہ اس دنیا میں بھی تمہیں اگرچہ کہیں رکھنا نظر نہیں آ رہا گناہوں سے بچنے کا، لیکن اسی طرح دوڑو جیسے کہ یوسف علیہ السلام دوڑے تھے، جتنا دوڑ سکتے ہیں اتنا دوڑ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، بندہ جب قدم بڑھاتا ہے، بڑھا کر مانگتا ہے، اپنے حصے کا کام کر کے مانگتا ہے تو وہ مولا نا امید نہیں کرتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا۔ یہ جس وقت انگریزوں کا قبضہ ہوا ہندوستان کے اوپر اور 1857 کی جہاد آزادی لڑی گئی، تو اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریزوں نے بڑے زبردست مظالم اٹھائے۔ تو اس میں ایک بزرگ تھے، وہ ان کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ اگر باہر نکلیں گے تو ان کے پھانسی کے تختے ہر جگہ لگے ہوئے تھے تو ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ تو وہ بیچارے ایک گھر کے اندر روپوش تھے، گھر میں روپوش تھے، کیونکہ باہر نکلے تو پھانسی۔ تو وہاں روپوش تھے اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں، تو اسی میں فاقے ہو گئے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت میں برا حال اور پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں، اور پیالے کو ذرا سا کھسکا کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا کر صحن تک لے آئے، اور جب صحن تک لے آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ میں یہ پیالہ اٹھا کر کھسکا کر کس کو صحن تک لے آؤں، باقی اس پیالے کو پانی سے بھرنا یہ آپ کا کام۔ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد بادل آئے، بارش برسی، پیالہ بھر گیا اور اللہ تعالیٰ نے پیاس سے نجات عطا فرمایا۔ تو یہ سنت اللہ جل جلالہ کی ہے کہ بندہ اگر اپنے حصے کا کام کر لے، جتنا اس کی استطاعت میں، جتنا اس کی طاقت میں ہے، دین کی طرف چلنے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کر گزرے اور پھر مانگے اللہ سے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے اپنے راستوں کی ہدایت ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے راستوں کی ہدایت کیا دیں گے؟ حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جنہوں نے کوشش کی، ہم ضرور ان کو اٹھا کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے، اٹھا کر لے جائیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اپنی طرف سے کوشش میں کوتاہی نہ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ ادب۔ تو جو آدمی قرضدار مقروض بنا، دل میں نیت پوری ہے کہ میں ادا کروں گا، اور جتنا ادا کر سکتا ہے اس کا تھوڑا تھوڑا انتظام بھی کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ معلوم نہیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو اس کے ارادے میں اس کو کامیاب فرمائے. بعض روایتوں میں تو اس میں یہ بھی آیا کہ دنیا ہی میں کامیاب فرمائے، اور بعض روایتوں میں مطلق ہے کہ بہرحال یہاں ادائیگی ہوگی، اور اگر فرض کرو نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی معافی کا انتظام فرما دے. تو اس واسطے ارادہ بھی ہو، اور ارادے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جتنا عمل ہو سکتا ہے وہ. اور یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں جو اکثر و بیشتر نظر انداز ہو جاتی ہے. جن کے ذمہ بڑا قرضہ ہوتا ہے وہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جب بڑی رقمیں آئیں گی تو ادا کریں گے. ارے 5 روپے بھی اگر تم نے کسی طرح بچا لیے اور اس کو ادا کرنے کے لیے تم نے رکھ دیا تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی ارادہ ہے تمہارا، اور اسی طرح قطرہ قطرہ کر کے دریا ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ بھی نہیں کر رہے تو سمجھے فکر ہی حقیقت میں نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے. ارادہ ہوتا تو یہ کام کرتے. اللہ، میری ایک مرحوم بہن تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بیچاری معاشی اعتبار سے ان کی شادی ہو گئی تھی، معاشی حالات اچھے نہیں تھے. تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے تھے، حج سے واپس آئے. تو میری ہمشیرہ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ابا جی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کرا دے، مجھے بھی حج کی توفیق دے دے. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ دعا تو تم کرا رہی ہو، تمہارا دل چاہتا ہے حج کرنے کا؟ کہ جی بہت دل چاہتا ہے. تو ارادہ ہے؟ کہ جی ہاں بہت ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ پیدا فرما دے تو ضرور کروں گی. کہا نہیں، تمہارا ارادہ نہیں، تمہارے خواہش نہیں ابا جی، میں تو اتنی خواہش ہے، میں تو اتنا کرتی ہوں، دعا بھی مانگتی ہوں. کہا کہ کوئی تم نے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کی اس کے لیے، حج کے لیے؟ کہ ابا جی وہ تو بچتا ہی نہیں ہے کچھ، تو کہاں سے رکھیں؟ کہا ایک پیسہ نہیں بچا سکتی، ایک پیسہ ایک آنا نہیں بچا سکتی کہ حج کے لیے بچا سکو؟ کہا ایک پیسہ بچا سکتے، ایک آنے میں کہاں حج ہوگا؟ کہا کہ جمع تو کرو، ایک تھیلی بناؤ اور اس کے اندر جتنا بچا سکتی ہو، ایک پیسہ ایک آنا 1 روپیہ وہ اس میں ڈالتے رہو. جب یہ کرو گی تو پتہ چلے گا کہ واقعی ارادہ ہے اور واقعی کرنا چاہتی ہو، خواہش ہے. لیکن اگر کام تو کچھ کیا نہیں اور زبان سے کہہ رہی ہو کہ دل چاہتا ہے، ارادہ ہے، تو یہ زبانی جمع خرچ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. کچھ کام کر کے